بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اہل السنہ والجماعہ کی اصطلاح۔ یہ اصطلاح کہاں سے ثابت ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور علماء اپنی کتابوں میں وہ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے مراد اہل السنہ والجماعہ کا گروہ ہی مراد ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یہ لفظ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ لفظ صحابہ کرام اور تابعین نے بھی استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ خیر القرون میں جو بہترین زمانہ ہے اس میں موجود تھا۔ یہ لفظ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اہل السنہ والجماعہ کی 3 تعریفیں ذکر کی گئی ہیں۔ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا گروہ اور فرقہ، اس کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور فرقہ غیر ناجیہ کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اہل السنہ والجماعہ کی جو اصطلاح ہے یہ کس حدیث سے اخذ کی گئی ہے؟ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں 73 فرقوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے پیشنگوئی کی تھی۔ بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، جبکہ میری امت وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک فرقے اور ایک گروہ کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ فرقہ جو جہنم سے بچ جانے والا فرقہ ہوگا، گروہ ہوگا، یعنی فرقہ ناجیہ، وہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا فرقہ اور گروہ، اور فرقہ ناجیہ کی تعریف شاہ ولی اللہ کے حوالے سے اس ویڈیو میں آگے آ بھی جائے گی۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں فرقہ ناجیہ کے الفاظ پر عنوانات بھی قائم کیے ہیں۔ تو ما انا علیہ و اصحابی، تو اس سے 2 الفاظ ثابت ہوئے، جس راستے پر میں ہوں یعنی سنت، اور و اصحابی، اور جس پر میرے صحابہ کی جماعت گامزن ہے۔ تو اسی سے اہل السنہ والجماعہ کی اصطلاح یہ اخذ کی گئی ہے، اور کبھی اس گروہ پر اختصاراً صرف اہل السنہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے کہ آگے آ جائے گا، اور لفظ جماعت کو ذکر نہیں کیا جاتا، اور کبھی اس کے برعکس بھی کیا جاتا ہے، یعنی صرف الجماعہ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور لفظ اہل سنت کو ذکر نہیں کیا جاتا، اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے، جیسے ابو داؤد کی حدیث میں لفظ الجماعہ آیا ہے، اور اس میں بھی انہی فرقوں کی تقسیم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور بلا شبہ یہ امت عن قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ایک فرقہ وہ جماعت ہے۔ تو اب اس میں جماعت کو ذکر کیا گیا۔ جماعت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن کی افرادی قوت زیادہ ہو یا ان کے افراد زیادہ ہوں۔ جماعت کی تعریف صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کی ہے، اور یہ لالکائی کی جو کتاب ہے شرح اصول الاعتقاد، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جماعت کی تعریف کرتے ہیں، الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان کنت وحدک، جماعت اللہ کی اطاعت اسی کی موافقت کا نام ہے، اس کی مخالفت کا نہیں، اگرچہ تم تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ اور بعض کتابوں میں علماء نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، الجماعت ما وافق الحق وان کنت وحدک، جماعت وہ ہے کہ وہ جو حق کی موافقت ہو اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، یہ جماعت کی تعریف ہے۔ کوئی اس سے اپنی جماعت کے بارے میں یہ نہ لے کہ ہماری جماعت کے افراد لاکھوں میں ہیں یا کروڑوں میں ہیں، تو اسی لیے اس حدیث سے مراد ہماری جماعت ہے، بلکہ جماعت سے مراد حق پر ڈٹ جانے والا خواہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی اہل سنہ والجماعہ ان کے لیے 2 الفاظ یہ اور بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سواد اعظم کا یہ لفظ
یہ بھی حدیث میں آیا ہے، جیسا کہ معجم الکبیر کی روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ سواد اعظم یعنی بڑے گروہ کو کہتے ہیں، اور اسی بڑے گروہ کو گزشتہ روایت میں جماعت کے ساتھ تعبیر کیا گیا تھا، اور جماعت سے آپ لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود کے قول سے یہ سمجھ لیا کہ جماعت اس سے کوئی بڑا گروہ جن کے افراد زیادہ ہوں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ حق کی اطاعت اور حق پر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ طائفہ منصورہ، جی اس پر علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ طائفہ منصورہ وہ گروہ جس کی مدد کی جائے اللہ کی جانب سے، یہ اصطلاح احادیث میں تو استعمال نہیں کی گئی، ہاں البتہ جو روایات ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر حدیث کی کتابوں میں، تو یہ اصطلاح ان روایات سے اخذ کی گئی ہے کہ ہمیشہ میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ وہ حق پر قائم ہوگا، وہ حق پر کڑا ہوگا، اور حتیٰ کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ تو طائفہ منصورہ ان روایات سے یہ اصطلاح یہ اخذ کی گئی ہے۔ تو اب تک جو احادیث بیان ہوئی تو ان سے جو نام ثابت ہوتے ہیں یا ان سے جو نام اخذ کیے گئے ہیں وہ 5، آگے جا کر اس میں 3 اور بھی اضافہ ہو جائیں گے۔ ایک اہل سنہ والجماعہ، تو کبھی الجماعہ کے نام سے، کبھی فرقہ ناجیہ کے نام سے جس کی تعریف آگے آ جائے گی، سواد اعظم، اور 5واں نام طائفہ منصورہ۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کی اصطلاح سلف صالحین میں یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ سلف صالحین یہ لفظ بھی، جی اہل سنہ والجماعہ کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور خصوصاً خیر القرون میں جو اہل سنہ والجماعہ تھے ان پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان کے اس قول میں موجود ہے جو مفسرین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 106 کے تحت ان کا یہ قول ذکر کیا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تو تبیض وجوہ کا معنی انہوں نے کیا ہے تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، جس دن یعنی بروز قیامت اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے، اور اہل بدعت اور گمراہی کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ جی نیکسٹ پیج پہ اور اگلے صفحے پہ اس روایت کی تخریج ہے کہ کن کن علماء نے اسے سندن ذکر کیا ہے، اور اس کا جو درجہ ہے اس روایت کا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے یہ ذکر ہوا کہ کبھی اہل سنہ والجماعہ کی بجائے علماء مختصراً اہل سنہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور الجماعہ کو ذکر نہیں کرتے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ صرف جماعہ لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے، اہل سنہ اس لفظ کو نہیں ذکر کیا جاتا، جیسا کہ حدیث کے حوالے سے یہ گزر چکا۔ جیسے مثلا ابن سیرین تابعی کا قول صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے ذکر کیا ہے، تو اس میں اہل سنہ کا لفظ ہے اور الجماعہ یہ لفظ اس کی صراحت نہیں ہے۔ ابن سیرین المتوفى 110 ہجری وہ فرماتے ہیں صحابہ و تابعین سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنہ واقع ہوا یعنی اہل بدعت کا ظہور ہوا اور رفتہ رفتہ لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا، اور بعض معتزلہ خوارج فرقے یہ شروع ہوئے، تو پھر وہ پوچھتے تھے کہ تم سموا لنا رجالکم، راویوں کے نام بتاؤ، یعنی تم جو یہ بات کر رہے ہو، یہ حدیث بتا رہے ہو، کس سے سنی ہے تم نے یہ حدیث، کس سے سنی ہے تم نے یہ روایت؟ تو پس دیکھا جائے گا فینظر الی اہل سنتی، تو پس دیکھا جائے گا کہ اہل سنت ہیں تو ان کی حدیث کو لیا جائے گا، اور اگر اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ تابعین میں جس طرح صحابہ کرام میں یہ لفظ رائج تھا تو تابعین بھی اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اور محدثین نے جیسے یہاں پہ 2 حوالے صحیح مسلم کا اور جامع ترمذی کا، محدثین نے ان الفاظ کو اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے۔ جی اہل سنہ والجماعہ کی 3 تعریفیں یہاں پہ ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مشہور عالم شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، کہ انہوں نے اہل سنہ والجماعہ کی تعریف کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں پس مومن پر سنت اور جماعت کی پیروی کرنا لازم ہے۔
اب اس سے مراد کیا ہے سنت اور جماعت سے؟ سنت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہو، اور جماعت وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خلفائے راشدین کی خلافت میں اتفاق کیا ہو، یعنی ان کے نزدیک جماعت کا مفہوم یہ صرف اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اہل سنہ والجماعہ کا ایک اور نام بھی ذکر کیا ہے، اور وہ ہے اہل الحدیث، اصحاب الحدیث۔ لیکن اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے آ جائے گا کہ اس سے مراد اہل حدیث جو آج کے زمانے میں ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اہل سنہ کا ایک اور نام بھی ہے، یا ایک ہی نام ہے، اور وہ اہل حدیث ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اہل حدیث اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد کون ہے، یہ کسی فرقے اور کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ ہم اہل حدیث سے صرف وہی لوگ مراد نہیں لیتے جو محض اس کو سننے، یعنی حدیث کو سننے، لکھنے اور روایت کرنے والے ہوں، بلکہ ہم اہل حدیث سے ہر اس شخص کو مراد لیتے ہیں، یعنی یہ کوئی کسی فرقے کا خاص نام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ کون سا مسلمان؟ جو حدیث کے حفظ و معرفت، یعنی حدیث کو یاد کرنے والا اور اس کی پہچان کرنے والا، اس کے ظاہر اور باطن کو سمجھنے والا ہو، اور اس کے ظاہر اور باطن کی تابعداری اور پیروی کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح یہی معنی اہل قرآن کے بھی ہیں، یعنی اہل قرآن سے ظاہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل قرآن صرف قرآن کے ساتھ ظاہری تعلق کا نام ہے، بلکہ اہل قرآن بھی قرآن کے ظاہر اور باطن، اس کی تابعداری اور اسی طرح اس کی معرفت، اس کے فہم، ظاہر اور باطن کو سمجھنے کا نام ہے۔ دوسری تعریف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ سے کون مراد ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں پس سنت کا لفظ نص کو شامل ہے، اور جماعت کا لفظ اجماع کو شامل ہے، لہذا اہل سنہ والجماعہ یہ وہ لوگ ہیں ہم المتبعون للنص والاجماع، جو نص یعنی قرآن و سنت اور اجماع کی تابعداری کرنے والے لوگ ہیں۔ تیسری تعریف مشہور مفسر حافظ ابن کثیر، جن کی مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، انہوں نے سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 9 کے تحت یہ اہل سنہ والجماعہ کی یہ تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ اور اہل سنہ والجماعہ یعنی یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں ہر قول اور فعل جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ یعنی بدعت کے معلوم کرنے کا ایک آسان فارمولہ یہ ہے کہ جو قول اور فعل صحابہ سے ثابت نہ ہو یہ بدعت کی واضح نشانی ہے، کیونکہ اگر وہ قول یا فعل نیکی کا کام ہوتا تو وہ اس نیکی کے کام کو ہم سے پہلے ضرور کیے ہوئے ہوتے، کیونکہ انہوں نے نیکی کا کوئی بھی کام نہیں چھوڑا مگر وہ بعد کے لوگوں سے پہلے اس کام کی طرف، اس نیکی کے کام کی طرف لپکے ہیں۔ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والے گروہ کی تعریف، اور یہ شاہ ولی اللہ کے اس قول میں فرقہ غیر ناجیہ کی تعریف بھی آ جائے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ حجت اللہ البالغہ اپنی مشہور کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ اور غیر ناجیہ کی تعریف کیا ہے۔ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والے لوگ وہ ہیں جو عقیدہ اور عمل دونوں میں اس بات کو اپنانے والے ہیں جو کتاب و سنت سے بظاہر ثابت ہوتی ہے، یعنی جو کتاب و سنت کا ظاہر ہے، اور جمہور صحابہ اور تابعین اس عقیدے اور اس عمل پر چلے ہوں۔ اور فرقہ غیر ناجیہ کون سا ہے؟ نجات نہ پانے والا ہر وہ گروہ ہے جو کسی ایسے عقیدے اور عمل کی طرف منسوب ہو جو سلف کے عقیدے اور عمل کے خلاف اور علاوہ ہو۔ یہاں پہ شاہ ولی اللہ نے فرقہ ناجیہ ان کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے سلف، اور یہی سلف لفظ بہت سارے علماء نے اہل سنہ والجماعہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ تو خلاصہ یہ ہوا، یہاں تک کل 8 مشہور نام اس ویڈیو میں ذکر کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور نام بھی علماء نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ یہ ایک نام اہل سنہ والجماعہ،
دوسرا نام صرف اہل سنت جماعت کا لفظ اس میں شامل نہیں، تیسرا نام الجماعہ یعنی اس میں اہل سنت کا نام نہیں لیا جاتا. یہ سارے ایک ہی فرقے کے نام ہیں، ایک ہی گروہ کے نام ہے. اسی طرح حدیث سے سواد اعظم، سواد اعظم یہ بھی حدیث میں آیا ہے. طائفہ منصورہ یہ حدیث میں آیا تو نہیں لیکن حدیث سے یہ اخذ کیا گیا ہے، استنباط کیا گیا ہے. اسی طرح اہل الحدیث، اسی طرح فرقہ ناجیہ یہ بھی حدیث سے استنباط کیا گیا ہے، اور سلف صالحین. تو کل 8 مشہور نام یہ ذکر کیے گئے. بہت بہت شکریہ. أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان.